الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، اسے انسان شمار میں نہیں لا سکتا. حضرات، اس سے پہلے جب میری بات ہوئی تھی اولاد کے اوپر، والدین کی اولاد کی تربیت، میں اسی موضوع پر کچھ دیر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنه عمله، تو اس کے عمل کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب و اجر اس مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے. الا من ثلاثه، تین چیزیں. پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ سے مساجد و مکاتب وغیرہ کی تعمیر کرا دینا. دوسرے نمبر پر ہے او علم ينتفع به، علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تیسری بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے اس کے والدین کے مرنے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتی رہے. محترم حضرات، اولاد نیک تبھی بنے گی جبکہ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے محنت کی ہوگی، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہوگا. اگر والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تو یہی اولاد اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنے گی. اور اگر والدین نے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا تو یہی اولاد دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گی. قیامت کے دن ہر ماتحت سے، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والدین سے بھی سوال کیا جائے گا تم نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے یا انہیں ضائع کر دیا. شریعت مطہرہ نے والدین کے اوپر اولاد کے بے شمار حقوق رکھے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے والدین کو چاہیے وہ خود اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرے اور خود نیک کامات کے مطابق کرے. چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک
شخص تھے، نوجوان تھے لیکن بڑے پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بھوک نے ستا دیا، کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا، پیٹ میں ایک لقمہ تک نہ گیا۔ پھر ایک دریا اور ندی کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک سیب، ایک سفرجن تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ بھوک کی شدت تھی، کھا تو لیا، لیکن کھانے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ سفرجن اور سیب کھا تو لیا، لیکن نہ معلوم اس کا مالک کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا۔ حالانکہ ان کے لیے کھانا جائز تھا، وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا اور ایک سمندر، ایک ندی کے راستے سے آ رہا تھا۔ لیکن ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی پرہیزگاری دیکھو، خوف خدا دیکھو، وہ جس سمت سے اور جس جہت سے وہ سیب آ رہا تھا اسی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے کئی مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا اس ندی کے کنارے ایک سیب کا باغ ہے اور اس باغ کے اندر کئی درخت ہیں اور ایک درخت کی ٹہنی ندی کے کنارے لٹکی ہوئی ہے، اس طرف جھکی ہوئی ہے۔ تو ان کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ سیب اسی ٹہنی سے ٹوٹا ہے اور یہ تیرتا ہوا اس جانب آیا ہے، اسے میں نے کھا لیا۔ چنانچہ وہ باغ میں گئے، باغ کے مالک کو پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ باغ کا مالک بھی بڑا نیک تھا، وہ سمجھ گئے آج آنے والوں کو ایسا ویسا نہیں، آنے والا تو کوئی ہیرا آیا ہے، ورنہ کون شخص ایک سیب کھانے کے بعد اتنی مسافت اور مشکل طے کرنے کے بعد معافی مانگنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، آپ کو چند سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنی ہوگی، اس کے بعد میں معاف کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھلے چند سال محنت کر لوں گا، مشقت تکلیف اٹھا لوں گا، ان کے باغ کی نگرانی کر لوں گا، تو اس کے بعد تو معافی مل جائے گی، دنیا میں ہی معاملہ نمٹ جائے، آخرت میں تو کچھ نہ ہوگی۔ انہوں نے ان کی شرط قبول کر لی اور باغ کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزر گیا، اس مالک کے وہاں کچھ مہمان آئے تو انہوں نے کہا جاؤ باغ سے سیب توڑ کر لاؤ، تو سیب توڑ کر لائے۔ جب مالک نے اس کو کاٹا تو کھٹے تھے، ابھی میٹھے نہیں ہوئے تھے، تو ان کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، تم کتنے وقت سے میرے باغ کی نگرانی کر رہے ہو، تم کو اتنا نہیں معلوم کہ کون سا سیب میٹھا اور کون سا کھٹا ہے؟ تو کہنے لگے ایک سیب کھانے کی وجہ سے جتنے سال تک آپ کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اگر میں نے واپس کھا لیا تو نہ معلوم کیا ہوگا، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ تو مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسا شخص ہے کہ اس نے اتنے وقت سے ایک سیب نہیں کھایا۔ چنانچہ ان کا تقویٰ کیسا اعلیٰ تھا۔ پھر ان کی وہ طے شدہ مدت ختم ہوئی تو مالک نے کہا تمہاری مدت تو ختم ہو گئی، لیکن میرے ایک اور شرط ہے، اگر تم وہ شرط پوری کرو گے تبھی میں آپ کو معاف کروں گا۔ اس نوجوان پرہیزگار تقوی والے شخص نے کہا بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ تو مالک کہنے لگا میری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، اس کے پیر بھی کام نہیں کر رہے، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ ذرا سوچئے اتنے سال تک خدمت انجام دی، ایک شرط ختم کی، لیکن اب دوسری شرط لاگو کر دی۔ انہوں نے پھر دل میں سوچا کہ دنیا میں معاملہ نپٹ جائے، یہی بہتر ہے کہ آخرت میں اللہ کے وہاں میری پوچھ ہو۔ انہوں نے وہ شرط بھی قبول کر لی۔ چنانچہ جب ان کا نکاح اس کے والد محترم نے پڑھا دیا، جب رات میں خلوت میں اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آنکھ بھی بالکل صحیح سلامت، کے ہاتھ اور پاؤں بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ اور تو گھبرائے کہ کون
کون لڑکی میرے کمرے میں آ گئی، اور جب بھاگے بھاگے باہر آئے اور کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، تو کوئی اور لڑکی میرے کمرے میں ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا میں نے اندھی اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے بہری اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ میں نے گونگی اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ پھر وہ سمجھ گئے نکاح ہو چکا تھا۔ ماں بھی اتنی لڑکی اور وہ عورت بھی اتنی پرہیزگار، والد بھی اتنے تقوی والے، اتنے پاکیزہ۔ پھر ان کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی، اس سے آج دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے یاد کرتی ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جب والد نیک ہو، والدہ پاکیزہ ہو، والدہ نیک صالحہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن سے ایسی اولاد پیدا فرماتے ہیں جو کئی لوگوں کے ہدایت میں آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے والدہ نے کچھ سکے، کچھ رقم ان کی بغل میں باندھ دی۔ جب وہ سفر میں نکل رہے تھے قافلے کے ساتھ، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا۔ بچے کو کہا، وہ تقریباً 5-6 سال کی عمر میں تھے، ایک بچے کیا تیرے پاس بھی کوئی سامان ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ بغل سے وہ تھیلی نکالی اور دے دی۔ کہنے لگی تم نے سچ سچ بتا دیا؟ کہ ہاں، میری والدہ کی نصیحت ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ تو وہ ڈاکو سوچنے لگے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر تقریباً 5 اور 6 سال ہے، تو اپنے والدہ کی بتائی ہوئی نصیحت پر اتنا عمل پیرا ہے کہ اس کو ہمارا بھی خوف نہ ہوا اور صحیح بتا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کا وعدہ بھلا دیا۔ سب کے سب رونے لگے اور سب نے توبہ کری اور داخلہ ڈالنے کا کام چھوڑ دیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے واقعات سنائیں تاکہ ان کے اندر بھی سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہو، ایسے واقعات سنائیں تاکہ وہ بھی اپنے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ والدین کو چاہیے اپنے اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگی کے واقعات سنائے اور ان کی قصہ کہانی سنائے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ہر ہمارے اسلاف کے واقعات کو سنائیں، ان کی جد و جہد کو سنائیں، انہوں نے دین کے خاطر کیا کیا قربانی پیش کی، تاکہ اولاد کے اندر بھی دین کے خاطر قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان کو سنائیں صحابہ کرام کی اولاد کا واقعہ، ان کو سنائیں ان صحابیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ جو پوری رات اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی تھی۔ ان کے جو بچے تھے کہ بیٹا اگر تمہیں جہاد میں جانا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، یاد رکھنا تم شہید ہو کر آنا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، چنانچہ دوسرے دن سب کے سب بچے جنگ کے لیے چلے گئے، سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب ایسے واقعات سنائیں گے تو ان کے اندر بھی دین کے خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے والدین کے دلوں میں شفقت اور محبت ڈال دی ہے تاکہ والدین اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ شریعت مطہرہ کا انداز تو دیکھو، شریعت نے کیا کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے اسے نماز کا
شریعت تو افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، شریعت بالکل اعتدال پسند ہے، درمیانی راہ دکھلاتی ہے، درمیانی راہ سلجھاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دینے کو کہا تاکہ بچے کے دل میں نماز کی اہمیت و عظمت آ جائے، بچے کو معلوم ہو جائے نماز بڑی اہم چیز ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ پھر کہا 10 سال کا ہو جائے نماز میں پڑھے تو اسے تنبیہن تعلیماً مارے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ لگنے لی اور لگ گئے بچے کے پیچھے، بلکہ تنبیہن اس کے لیے مارے کہ بس اس کو تنبیہ ہو جائے، پر اس کو اتنا معلوم ہو جائے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم شے ہے، اس کو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ 6 سال میں نماز کا حکم، 10 سال میں نہ ماننے پر تنبیہن تعلیماً مارنے کا حکم۔ اب جو بچہ 6 سے 10 سال تک وہ وقتاً فوقتاً مسجد میں آئے گا، اپنے باپ کی نقل کرے گا، لوگوں کو دیکھے گا نماز پڑھتا ہوا، وہ بھی نماز کا عادی بن جائے گا، اور وہ بلوغ کی عمر تک پہنچتے نماز کا بالکل پابند بن جائے گا۔ اب وہ بچہ جس کو بچپن کے اندر جو چیز اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، کہاوت مشہور ہے کہ بچپن کی چیزیں بچپن تک چلتی ہیں، بچپن میں سیکھنے والی چیز موت تک یاد رہتی ہے۔ تو اگر وہ بچپن سے نماز کے پابند ہو گیا تو آخر عمر تک اللہ کی ذات سے امید ہے وہ نماز کا پابند بن جائے گا۔ تاخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی طور و طریق سے ہمیں اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔